الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اسلام کی نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام پر عمل کرنے والے یا اسلام اور دین اسلام پر چلنے والوں کو آپس میں بھائی قرار دیا، اور اس بھائی چارگی کا معاملہ کچھ اس طرح سے بنایا کہ دنیا کے اندر بسنے والے جتنے بھی کلمہ گو ہیں، چاہے وہ جس وطن کے رہنے والے ہوں، جس زبان کے بولنے والے ہوں، جس رنگ و نسل کے کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے سب کو آپس میں بھائی قرار دیا۔ ارشاد ہے: انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنی بھائی چارگی کے اندر درستگی پیدا کرو۔ یہ بھائی چارگی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہ آپس میں بھائی بن کر رہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، مدتوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کس طرح کا طور و طریق اختیار کرنا چاہیے اور کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی کیوں قرار دیا؟ یہ اخوت، یہ بھائی چارگی کن بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے قائم کی کہ جس اخوت کی وجہ سے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنے والا ہوتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، وہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا۔ ولا یخذلہ، اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ اس بھائی چارگی کا یہ بہت بڑا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ ہے بھائی چارگی۔ جس طرح سے دو نسبی بھائی، ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد، آپس میں بھائی ان کو قرار دیا گیا، یہ نسبی بھائی اور نسبی اخوت سے کہیں بڑھ کر ایمانی اور اسلامی اخوت۔ افسوس کہ ہم نے مسلمانوں کے تعلق سے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے تھے، اور اس بھائی چارگی کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی تھی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، اس کے حق میں بھلا چاہنے والا ہو، اس کے حق میں اچھا سوچنے والا ہو، اپنی ذات سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینے والا نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخوت کو جس انداز میں بیان فرمایا تھا کہ آپ نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ملے ہونے کو اس طرح سے تعبیر فرمایا: وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر بتایا کہ مسلمان آپس میں اس طرح سے جڑے ہوتے ہیں یعنی جڑے ہونے چاہیے۔ مسلمان کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بات پر انتشار ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اس اختلاف کو باقی رکھنے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا: خیرہم البادئ بالسلام، اختلاف ہو گیا تو ان دونوں میں سے جو سلام میں پہل کرے گا وہ بہتر ہوگا اللہ کی نظر میں۔ اس اخوت ایمانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، اپنی ذات سے جو فائدہ پہنچا سکتا ہے
اس فائدے کو پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے، چاہے وہ مادی فائدہ ہو، معنوی فائدہ ہو، دینی فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ ہو، اپنی ذات سے جو فائدہ اپنے مسلمان بھائی کو پہنچا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا مذاق نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ مسلمان مردوں کو، ایمان والے مردوں کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بھی، دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ایک دوسرے کا مذاق اڑانے والے نہ ہو۔ ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کا مذاق نہ اڑائے، اس کو حقیر نہ جانے، اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ اسی طرح سے ایک مومن عورت دوسری مومنہ عورت کے تعلق سے اس کے ساتھ ٹھٹا کرنے والی، مذاق کرنے والی نہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم نے مذاق اڑایا ہے وہ تمہارے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ پھر اس سے آگے یہ بھی فرمایا عسى ان يكن خيرا من ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ برے ناموں سے مت پکارو، غلط نام مت لو، اور کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کی جو چھپی ہوئی باتوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے پر الزام نہ دھرو۔ برے نام سے پکارنا، جس نام سے پکارنے پر سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہو، ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، تفریح ہو رہی ہے، کسی کو کوئی نام رکھ دیا، کسی برادری کو کوئی نام رکھ دیا ہم نے، اس کی بھی شریعت کے اندر گنجائش نہیں۔ پوری برادری کے لیے ایک نام تجویز کر دیا، فلاں برادری، میں وہ الفاظ زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ اس نام سے اگر آپ ان کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان کو برا لگ رہا ہے، اللہ نے اس کو منع کیا کہ ان کو برے القاب سے مت پکارو، ان کو ہلکا اور حقیر مت سمجھو۔ اس سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ امہات المومنین کے بیچ میں پیش آیا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک ازواج مطہرات تھی، اور سوکنیں جتنی بھی جیسی بھی کیوں نہ ہو پھر بھی سوکن ہی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ دو ام المومنین میں سے ایک ام المومنین کے گھر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دوسری والی کو تکلیف ہوئی۔ دوسری والی نے کہا وہ ہو وہی ہے نا، اشارہ کر کے، وہی چھوٹے قد والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ناراض ہوئے، خفا ہوئے، اور فرمایا تم نے ایسا کلمہ اپنی بہن کے متعلق کہا ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ جو ہے نا کڑوا ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا جملہ حقیقت سے دور نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس کو قد کے اعتبار سے چھوٹی تھی تو کہا وہ چھوٹی قد والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ مومن کا مقام اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہم نے اپنے مقام کو خود نہیں جانا۔ اللہ نے کس نے بلند مقام سے دین کی وجہ سے ہمیں نوازا ہے، تو اسی لیے مسلمان کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی توقیر کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کے آپس میں اگر اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، حکم دیا کہ جائے آپسی تنازع کو دور کر کے ان کی اخوت کے درمیان جو ہے صلح کرا لو، تنازع پھر باقی نہ رہے۔ مسلمان آپس میں تنازع کر کے نہیں رہتا، اور کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی کے عیوب کو تلاش کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تجسس اور ٹوہ میں مت لگے رہو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے
کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لے؟ اللہ سے ڈرتے رہو. کتنی سخت وعیدیں اللہ نے سنائی ہے، اور اس گناہ کو ہم نے کتنا ہلکا سمجھ لیا. مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی برائی کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، کسی دوسرے کے عیوب کو اچھالنے میں اس کو مزہ آتا ہے. کیسا مزہ؟ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کو دل لگی کی بات ہوتی ہے. بزرگوں اور بھائیوں، دل لگی کی بات وہی جائز ہے جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، جس کے اندر کسی کا مذاق نہ ہو، جس کے اندر کسی کو ہلکا نہ کیا گیا ہو. ہم جس آدمی کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں کتنا بلند مقام پر ہوتا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. کسی مومن کا کوئی عمل اللہ کو پسند آ گیا، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کتنے بلند درجات پر پہنچائیں گے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اس لیے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، میل ملاپ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، آپسی تنازع سے بچ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا، لوگوں کی ٹوہ میں پڑے رہنے سے منع فرمایا گیا، لوگوں کی برائیوں کو بیان کرنے سے منع فرمایا گیا، انتشار و اختلاف کرنے سے منع کیا گیا. کوئی ایسی بات کسی مسلمان کے متعلق سن لیتے ہیں تب بھی حکم دیا گیا کہ جب تک اس کی حقیقت تک نہ پہنچو اس وقت تک اس کو نقل نہ کرو. کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے سن لیا کوئی عیب اس کا، اب اطمینان ہی نہیں ہے جب تک دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک جو ہے سکون ہی نہیں ملتا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے. مومن دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے کا اس کو حکم دیا گیا، اور اس پر اس کو اتنا بڑے اجر کا اعلان کیا گیا، اتنے بڑے اجر کا اعلان کیا گیا. تم نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کی پردہ پوشی کی ہوگی، اللہ قیامت میں تمہارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا. کون بندہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ قیامت کے دن محشر کا میدان ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، میرے عیوب وہاں چھپائے جائیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا. اتنے بڑے عظیم مقام و مرتبے پر اسلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے کہ مسلمان کی قدر کرنے والے ہوں، اور مسلمان کے سلسلے میں ہر طرح کا خیر سوچنے والے ہوں. ہم کوئی بھلائی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اس کے سلسلے میں بھلائی تو سوچنے والے ہوں. اگر ہمارے پاس گنجائش ہوتی تو وہ کام، اس کا بھلائی کا کام ہم کر دیتے، لیکن اللہ نے ہم کو موقع نہیں دیا. کم از کم سوچ تو سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں. مسلمان کسی مسلمان کے لیے اس کی غیبوبت میں، اس کی غیر حاضری میں دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ساتھ میں بٹھا دیتے ہیں اور یہ کہتا ہے تمہیں بھی یہی ملے، آمین کہتا ہے اور تم کو بھی اسی طرح کی چیز ملے. ایک مسلمان کے لیے دعا کرنے پر تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. کسی مسلمان کے متعلق، کسی بھائی کے متعلق کوئی عیب ہم نے سن لیا، اس عیب کو لوگوں کے اندر پھیلانا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اس عیب کو چھپانا نیکی کا کام. اس کی چھپی ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے عام نہیں کیا جائے. کتنی باتیں ہیں اور یہ موضوع کتنا وسیع ہے کہ ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا دل دوسرے کے دل سے ملے ہوئے ہوں. وہ اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں کسی طرح کی اس کو تکلیف پہنچ رہی اس کو برداشت نہیں ہوتا. سچے مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا. اپنے بس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے گا، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے گا، نہیں تو اس کے حق میں جو ہے کم از کم جو ہے وہ اس کو برا سمجھ کر کے اس مظلوم کے حق میں دعا کرنے والا ہوگا. ہم نے مظلوموں کے حق میں دعا کرنا بھی چھوڑ دیا.
جو ہو رہا ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، کوئی اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ جب ایک ساتھ رہنے والے بھائی ہیں تو ان کی تو اور بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے پر امن و امان، چین و سکون، اطمینان، محبتیں عام ہو جاتی ہیں، انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ ہم ان باتوں کی فکر کرنے والے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا